السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، مدنی مذاکروں میں آپ کم کھانے کی ترغیب دلاتے ہیں، لیکن امی کہتی ہیں زیادہ کھاؤ، کیا کیا جائے؟ والدہ کو سمجھاؤ کہ میں اب طاقتور ہوتا جا رہا ہوں، اگر ہوتے جا رہے ہیں تو، کیونکہ میں بھی بہت کمزور تھا، پہلے بہت کمزور ہو گیا تھا، وزن بھی کافی بڑھ گیا تھا، اور بہت برسوں تک کوششیں کی لیکن پراپر کوشش نہیں کرتا تھا، گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ پھر جب وہ آداب طعام نام نہیں رکھا تھا، کھانے پینے کے تعلق سے وہ فیضان سنت کا باب لکھنے کی ترکیب بنی، تو اس میں کچھ بھوک کے فضائل بھی لکھنے بیٹا میں، اسی میں پھر میرا ذہن بنا کہ یار وہ تو بہت مواد اس پہ مل سکتا ہے، تو چلو یہ الگ میں نے پھر اس کا باب بنا دیا، تو یوں ساتھ میں میرا بھی کچھ بہتر کام ہو گیا، تو میرا ایک دم مطلب ہے کہ ترکیب بڑھ گئی الحمدللہ، کافی میرے امراض جو تو چلے گئے۔ اب پہلے میں ویسے عمر میری کافی ہے، یہ اللہ کا کرم، اب دیکھ ہی رہے کہ میں مطلب ہے کہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب بڑھاپے میں امراض تو ہوتے ہیں لیکن بہت کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پہلے میں بہت کمزور ہو گیا تھا، دیکھنے میں بہت موٹا لگ رہا تھا، وزن دار جنہوں نے دیکھا ہوگا انہیں پتا ہوگا، لیکن طاقت بہت کم تھی، اب بہت بڑھ گئی طاقت پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ۔ بہت سارے مسائل ہو گئے، دانتوں میں میرے خون آتا تھا وہ چلا گیا، حالانکہ علاج بھی کرواتا تھا میں اس کے، خود بخود چلا گیا، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اس کا علاج بھی ہے پیٹ کا قفلے مدینہ میں، دانتوں کے خون کا علاج۔ جن دنوں کھاتا تھا ان دنوں دانت ایسے کمزور ہو گئے تھے کہ ایک دانت میرا نکل گیا تو اس کی جگہ نکلی لگائے ہوئے، دو پھنسا کے لگائے ان کو گیپ بند کرنے کے لیے۔ اب تو ماشاءاللہ دانت میرے اسٹیل جیسے ہو گئے، ایک مبالغہ، ہڈیاں وغیرہ چباتا ہوں مزے سے، اللہ کا کرم ہے۔ اب نہ دانتوں میں درد ہے، نہ تکلیف ہے، نہ کوئی دانت ہل رہا ہے، کچھ بھی نہیں، اب مضبوط ہو گئے اللہ کے کرم سے۔ مسوڑے سے خون بھی نہیں آتا، اللہ کا کرم۔ مسواک کی سنت نصیب ہو گئی، پہلے نہیں کر سکتا تھا، ذرا مسواک لگی تو خون تو آج کل اگر کافی گرنے لگا ہے وزن، تقریباً آج میرا شام کو 61 تھا، وہ 61، 3 kg 2.5-3 kg میرا وزن ان رمضان کے دنوں میں کم ہو گیا۔ ویسے آخری بار میں نے جب تولا، اس سے بھی بڑھ گیا ہوگا، کوشش کرتا رہتا تھا، نیچے آتا تھا، بڑھ جاتا تھا، نیچے آتا تھا، تو آخری جب میں نے لکھا نا تو اس وقت 87 تھا، 87، وہ پھوڑے جیسا بدن ہو گیا تھا، ذرا پاؤں پہ کچھ کنکری بھی لگے تو چلنا دشوار میرے سے، جس طرح کہ اسمارٹ آدمی چلتا ہے اس طرح میں نہیں چل سکتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، میرے پیٹ نکل گیا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، میرے کو یہ اتنا اندازہ نہیں تھا، تو یہ سب ہو جائے گا، تو الحمدللہ پھر یہ کتاب کی برکت سے میرا ذہن بن گیا کہ، اور روایت ایسی ہے کہ وہ ڈر بھی لگتا ہے کھانے میں، پھر آدمی کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک شریف، تو پھر پورے دن رات میں صرف ایک مرتبہ میرے آقا کھاتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ 10 بار کھاتے ہیں پھر بھی ہمارا جی نہیں بھرتا، اور عاشق رسول بھی ہم، کون سی کیٹیگری ہے وہ ہم سب اپنا اپنا حساب دیکھ لیں، طے کر لیں۔ یہ کہ دانتوں کا میں نے بتایا آپ کو، پھر میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، مستقل میں دوائیں کھاتا تھا بلڈ پریشر کی، برسوں سے کھاتا رہا میں، اور بلڈ پریشر جاتا نہیں آسانی سے، ایک بار دوا کھا لینا آدمی تو ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے کہ وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر تو میرا پھر کچھ ایسا ہوا کہ ایک دور آیا میرے اوپر کہ میرا بلڈ پریشر لو ہونے لگا، میں نے وہ ڈاکٹر سے رجوع کیا، ہارٹ اسپیشلسٹ اپنے عیسائی بھائی ہیں، ان سے فون پر ترکیب بنائی، اور ان کے مشورے سے جو میں کھاتا تھا، وہ بلڈ پریشر کی دوا کا ایک قانون ہے کہ فوراً اس کو ختم نہ کیا جائے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کرنا ہوتا ہے، تو اس نے کہا تھوڑے دن ہاف کھاؤ، پھر اس کا کوارٹر کر دو، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے الحمدللہ میں نے جان چھڑا دی الحمدللہ۔ اب میرا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، اب کبھی ہائی ٹینشن آ جائے، کوئی سا مسئلہ آ جائے تو تھوڑا اونچے چلا جائے تو الگ بات ہے، کبھی بہت کمزوری ہو جائے شام کے وقت تو کبھی تھوڑا لو بھی ہو جاتا ہے، مگر کبھی کبھار اس کی وجہ سے میں ڈسٹرب نہیں ہوں،
مجھے کوئی تکلیف، میں بلڈ پریشر کا مریض تھا، اب نہیں ہوں، اللہ کی رحمت سے. اچھا، اس کے علاوہ میری آنکھوں کی بینائی الحمدللہ بہت مناسب ہے، اس عمر کے حساب سے کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت مناسب ہے. میرے گھٹنے کے اور یہ میں مستقل دوائیں کھاتا تھا میرے ٹانگوں کے درد کی، اور یہ سب الحمدللہ بند ہو گئی میری. اب ایک کیپسول کھاتا ہوں میں طاقت کی، وہ تو پہلے بھی کھاتا تھا، وہ کیپسول نہیں کھاتا ہوں تو پھر کچھ تکلیف میں نے محسوس کیا کہ کچھ روز نہ کھاؤں نا تو ذرا آزمائش ہوتی ہے کمزوری کی وجہ سے، تو وہ میں کھاتا رہتا ہوں. میں ناغے بھی کرتا رہتا ہوں، کبھی بھول بھی جاتا ہوں، شاید کل بھی بھول گیا تھا نہیں کھائی تھی، آج قریب نکال کے رکھ دی ہے کہ میں بھول نہ جاؤں، کیونکہ اب میرے کو ان دنوں میری انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے. ارے رات کو کئی گھنٹے بیٹھنا، پھر دن کو دوپہر کو، تو سمجھدار ہے. ویسے چپ چاپ بیٹھنا اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اور بیٹھنا اور بولنا یہ ذرا مشقت ہوتی ہے اس میں. اچھا، اور تو یہ میرے بدن کے درد، رانوں کے، یہ میری ٹانگ تو ایسی ہو گئی تھی ایک تو کہ جیسے سن سی ہو گئی ہے، کھجاؤ تو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا. یہ اللہ کے کرم سے میری ٹانگ کا جو مسئلہ تھا وہ کافی حد تک حل ہو گیا اللہ کے کرم سے. گھٹنوں کے درد، جوڑوں کے درد یہ تقریباً حل ہو گئے. میرا کولیسٹرول ہائی ہوتا تھا، ٹرائگلیسیرائڈ ہائی ہوتا تھا، یورک ایسڈ ہائی رہتا تھا، وقتاً فوقت ان کی دوائیں کھانی پڑتی تھی. دوائیں ساتھ رکھتا تھا میں، کئی دوائیں میرے ساتھ ہوتی تھی، بیگ ہوتا تھا، بیگ چھوٹا سا. وہ سب الحمدللہ جان چھوٹ گئی الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے. دائمی نزلہ تھا میرے کو، جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، نہ بولتے یعنی کہ منع نہیں کرتے، لیکن یہ ہے جو سب اپنے ترکیب سے پوچھو نا تو تسلیم کرتے ہیں. دائمی علاج، دائمی نزلے کا علاج نہ ڈاکٹر کے پاس ہے نہ حکیم کے پاس ہے. کہتے ہیں کہ ایجاد ہی نہیں ہوا ہے، بس عارضی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے، پرہیز کر. تو یہ بھی مجھے پتا نہیں تھا، میرا دائمی نزلہ چلا گیا اللہ کی رحمت سے. اب کبھی کبھار ہوتا ہے. میں آئے دن گلے کے درد کے لیے اینٹی بایوٹک کھاتا تھا، اور اتنی کھائی ہے اینٹی بایوٹک کے کئی بار ایسا نوٹ کیا کہ اب اینٹی بایوٹک کا درد ہوا، تھوڑے دن ہوا پھر درد شروع ہو گیا، پھر اینٹی بایوٹک کھائی تو وہ دوا بھی اثر نہیں کرتی تھی، میرے کو اتنا درد ہوتا تھا. اچھا، پھر پھوڑے نکلتے تھے میرے کو، بعضوں کا پھوڑا تو کپڑا خراب کر دے، اس سے مواد نکل جائے، اللہ کا کرم ہو گیا. تو اب یہ تو ساری بیماریاں یاد نہیں آتی مجھے، کئی چھوٹی چھوٹی بیماریاں پال رکھی تھی. پیٹ بالکل ڈسٹرب ہوتا تھا، اور کیا پیٹ کے بارے میں اب میں تفصیلات بتاؤں آپ کو، کافی مطلب مسائل تھے. تو یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا علاج میرے پاس ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی. میں بھی نارملی کھاتا تھا جس طرح آپ لوگ کھاتے پیتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتا تھا. تو جب سے یہ ذہن بنا نا اللہ کے کرم سے، اور بھی بعض مسائل ایسے حل ہوئے کہ جو مطلب ذرا بولنے نہیں چاہیے، اچھے نہیں لگتے بولنے. اس طرح کے مسائل میرے بہت حل ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے. یعنی اگر مبالغہ کروں نا تو جیسے پلٹ کر جوانی واپس آ گئی. اتنے میں آپ اگر سمجھدار ہو تو سمجھ جاؤ، اتنے فوائد ہیں کم کھانے میں. اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک رسالہ بھی میں نے مرتب کیا ہے کہ اسلامی بھائی کے لیے جن سے محبت کرتا ہوں میں، ان کا وزن بیچاروں کا بہت زیادہ ہے، تو ان کو میں نے سمجھایا بھی، یہ درخواست بھی بھیجی ہے، تو اب کوشش بھی کر رہے ہیں. تو ان کی نیت سے ایک رسالہ مرتب کیا ہے، اور اب میں جو بھی لکھوں تب اس کا فائدہ تو سب کو پہنچنا چاہیے. ان کے ساتھ ساتھ اس کا نام رکھا ہے موٹاپے کا علاج. موٹے نہیں ہے نا، اب اس میں لکھا ہے کم کھاؤ، تو یہ کم پڑیں گے. اب مسئلہ یہ نا کہ موٹاپے کا علاج لکھا ہے آپ نے، تو جو موٹا نہیں ہے اس کو بھی تو پڑھنا ہے نا کہ موٹا ہو نہ جاؤں. سر بعض ایسے ہوتے ہیں ان کی آٹی ہی مطلب ہے کہ پتلے ہوتے ہیں، جتنا بھی کھائیں نا یہ پتلے ہی رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اپنے کچھ نہیں ہوتا، ان کو جب ہوگا تو پوچھے گا بھی نہیں. اصل بابا بدن موٹا نہیں ہوتا، خون موٹا ہو جاتا ہے. جو خون موٹا ہوگا نا تو پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے. بدن کا موٹا ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل تو بابا مسئلہ کرتا ہے جب خون موٹا ہو جاتا ہے.
اور وہ جن غذاؤں سے ہوتا ہے وہ پتلا آدمی اس کی احتیاطیں نہیں کرتا، نہیں کرتا، خون بالکل گاڑھا ہو جاتا خون. گاڑھا مطلب. اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ یہ نسوں کی دیواریں جو ہے نا، اندر جو نسیں ہیں نا خون کی، ان کی دیواریں سخت ہو جاتی ہیں. میں نے بتا پرسوں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا سحری میں کہ وہ بوٹی سے چربی نوچ نوچ کے وہ نکالتے تھے اور روٹی سے کھاتے تھے. تو یار بیچارے کو کیا ہوگا بھائی، یہ تو اس میں تو شاید آتے بھی نہیں ہوں گے. یہ خاص ہے نا چربی کھانا، ان کے لیے تو بہرحال دیواریں تو. ارے میرے سے بھی عمر بڑی لگتی تھی بیچارہ، رحم آتا ہے مجھے. اور اتنی تاخیر ہو گئی تھی کہ کوئی اب میں سمجھاؤں بھی کیسے، اب کھاتے کھاتے ٹائم بہت شارٹ تھا. اور یہ ایسا کہ وہ اپنا نفس ہم مار نہیں سکے، کسی کا نفس کیسے مارے. اس کو چربی پسند بیچاروں کو بھاتی ہوگی تو کھاتے ہوں گے نا. وہ لگ موت تک ہی پی رہے تھے، وہ تو یہ پتہ نہیں یہاں بیٹھے ہوں گے یا کیا، خدا بہتر جانے. تو نہیں کھانی چاہیے. بوڑھوں کو تو میرا بس چلے تو ان کے منہ سے میں نوالے چھین لوں، مگر یہ بڈھے بھی بیچارے وہ ٹھا ٹھا کر کے بڑے بڑے نوالے ہپ 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 کرتے ہیں، مانتے نہیں، میری بات مانتے نہیں ہے، سنتے بھی نہیں ہے بیچارے. یہ بھی کھاتے ہیں ڈٹ کے، ہر چیز کھاتے ہیں. حالانکہ ان کو تو بہت خطرہ ہے، اچانک لڑک جائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ ہم سب کے لیے بہتری فرما. مرنا تو ہے ہم کو، ہم یہ کہ جتنا جیے کم از کم وہ آسانی کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، دین کی خدمت کر سکیں، مدنی قافلوں میں سفر کر سکیں. یہ مطلب ہمارے فوائد ہیں. تو اس لیے وہ بزرگوں کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. جب یہ جوان اسلامی بھائی آدھی روٹی پر آ گئے تو یہ کہے کو دو روٹیاں کھاتے ہیں، ان کو تو پاؤ روٹی کھانی چاہیے. یہ مر نہیں جائیں گے، کم کھانے سے کمزوری نہیں ہوتی. یعنی کہ میں غالباً رمضان کے مقابلے میں آج کل آدھی غذا ہے میرا انداز ہے، آدھی ہے، اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی. رمضان شریف میں اپنی ریاضتیں زیادہ ہے، محنتیں زیادہ ہے. اس لیے اگر زیادہ کھاؤں گا تو پھر یہ بیٹھنا اور یہ مسائل ہو سکتے ہیں میرے لیے. یہ آپ جو اصول بیان کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے معاشرے سے متضاد ہے. آپ نے کہا کہ میری چونکہ ریاضت زیادہ ہے اس لیے میں نے غذا کم کر دی، میری صحت کوانٹٹی کم کر دی. اور اچھی ہو گئی. یہاں لاجک یہ ہے کہ جب مشقت زیادہ ہو، کام زیادہ ہو نا، تو تھوڑا کھانا بڑھا دو یا کمزور ہو جاؤ گے. بالکل آپ جو اپنا جو وہ بیان کر رہے ہیں نا ایکسپیرینس، یہ مطلب معاشرے کی جو پریکٹس ہے نا اس سے متصادم ہے. جی ہاں. اب یا تو میں پاگل ہوں یا یہ لوگ پاگل ہیں. چلو میں اکیلا پاگل ہونے کو تسلیم کر لیتا ہوں. اب اگر میرے ایسا کسی کو پاگل بننا پسند ہے تو میرے اس مدنی نسخے پر عمل کرو، انشاءاللہ عمر بھر یاد کرو گے. یہ سارے ہاتھ اٹھا رہے تو دیکھو گے لوٹا لوٹی کون کرتا ہے، باہر والے آتے ہیں گے بریانی پر جو جپٹتے ہیں. کیا کرے یار، ہاتھ بھی اٹھا رہے. مجھے پاگل بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس پاگل کے نسخے بھی اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور پھر بریانی پر جپٹتے بھی ہیں. کیا کریں، اس کا حل کیا کریں؟ بابا جسے آپ صحت کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزوری ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ کوئی قلیل الغذا ہونا چاہتا ہے یا کوئی ہے قلیل الغذا، اس کی غذا تھوڑی ہے، کھاتا ہی تھوڑا ہے وہ، لیکن وہ پھر بھی امراض کا شکار اگر رہتا ہے تو کیا اس کو کم کھانا نہیں آتا یا اس میں بھی بے احتیاطیاں کرتا ہے وہ؟ آپ ادھر کم کھانا بھی آنا چاہیے. چباتے تو نہیں ہے نا وہ بیچارے، بہت کم چباتے ہیں. چھوٹا نوالا کس کو بولتے ہیں، یہ تو میں کہوں کہ 100% کو نہیں آتا ہوگا تو شاید نہیں آتا ہوگا. کہ میرے پاس بیٹھتے ہیں نا جو اعلان انشاءاللہ چھوٹا نوالا کھاؤں گا، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا چھوٹا نوالا ایک ٹکڑا کرتے ہیں، دوسرا رکھتے ہیں، بازو کا تیسرا رکھتے ہیں اور وہ اپ کر کے کھا جاتے ہیں. اور 2 چک مارے پھر تو ایسا مطلب دیکھتا بازو کا دیکھتا رہ جاتا ہے کہ کیا کر رہی ہے یہ بڑا تو بابا وہ اسپیڈ کے ساتھ تبرک نہیں ہوتا، تبرک شاید تبرک سمجھ کر وہ فوراً تبرک کو تھوڑی اور چیز زیادہ کو مل جائے گا. تبرک تھوڑی چیز کو بولتے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے تبرک ہے، اگرچہ وہ تبرک میں نے برکت حاصل کرنا، لیکن یہ اردو میں تبرک میں نے تھوڑی سی چیز تبرک کے طور پر یاد لے لو. تبرک عام طور پہ وہ چھوٹی چیز دیتا بھی آدمی ہے نا. تبرک وہ کسی کوئی کھا رہا ہوگا تبرک دے دو تو وہ اٹھا کرے کہ نوانا ہی دے گا، پورا تھال تو دے گا نہیں، سیدھی بات ہے. تو یہ تبرک کا
اگر واقعی وہ سارا تبرک مدینہ منورہ میں ہر چیز تبرک ہے نا، تو ہے کوئی مدینہ منورہ کی 12 روٹیاں کھا جائے تندور کی، 12 روٹیاں 12ویں کی ایک بھی تیار نہیں ہے، تبرک ہے یار، تو کھاؤ نا 12 روٹیاں، 12 روٹیاں 2-4 مرغیاں ملتی ہیں وہاں، اور پوری مرغیاں سیخوں پہ گھوم رہی ہوتی ہیں، کیا بولتے کلٹی چرغا بولتے شاید، جی جی بابا تو 4 یار کی نسبت سے 4 چرغے، 12ویں شریف کی نسبت سے 12 روٹیاں تندور کی، کھا کے دکھاؤ، تبرک ہے۔ جول بکر بھی نہیں کھا سکے، 4 مرغیاں کھا ڈالے گا۔ یہ سمجھانے کی درس کر رہا ہوں کہ مدینے والے کی شریعت ہے نا، وہ دیکھی جائے گی کہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن رات میں ملا کر بس 25 گھنٹے میں، ڈبل 12 گھنٹے میں صرف ایک بار کھاتے تھے، اور ہم یہ سحری افطاری میں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم 2 بار کھاتے ہیں، اور دوپہر کا کھانا اپنا مارا گیا ویسے 3 بار کھاتے ہیں، عرف 3 بار کا ہے یہ ہمارے یہاں کا۔ اور کہتے ہیں موریشس کا پتہ چلا تو دن میں 5 بار کھاتے ہیں، تو یہ بھی کسی نے بتایا مجھے کہ وہاں وہ دل کا مرض بہت ہے، ہارٹ اٹیک بہت ہوتے ہیں وہاں، 5 بار کھاتے ہیں تو ہوگا ہی نظر۔ تو یہاں بھی مطلب یہ روزے میں عام طور پہ 4 بار تو کھاتے ہوں گے، 2 بار سمجھتے ہیں، مروجہ کھانا 2 بار، افطار میں سموسے، کباب، مال پوڑے، جو بھی چھولے یہ سب آتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، پھر نماز پڑھتے ہیں، اور کھاتے بھی نہیں ہیں، مگر افطاری میں نگلتے ہیں، جو اگر نگلیں گے نہیں تو رہ جائیں گے، دوسرا کھا جائے گا، اور پھر افطاری میں آدھا کھاتے ہیں آدھا نگلتے ہیں، پھر اس تراویح میں آ جاتے ہوں گے، تراویح کے بعد ان کو بھوک لگتی ہوگی تو پھر کوئی ریفریشمنٹ کے نام پر بچے کچھ کباب سموسوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوں گے، پھر ساری ڈٹ کے کھاتے ہوں گے کہ سارا دن کھانا بھی تو نہیں ہے نا، تو پھر دن بھر ڈکارے لیتے ہوں گے، تو 4 بار تو کم از کم لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا، 5 بار بھی ہو جاتا ہوگا۔ پھر چھولے اور جو راتوں کو جاگتے ہیں نا وہ دور چلاتے رہتے ہیں جن کے پاس پیسے بھی ہوں، یہ بیچارے پھر وہ ڈاکٹروں کی بھی تو دعائیں ہوتی ہے نا روزی میں برکت کی، تو یہی لوگ ہو سکتا ہے سبب بنتے ہوں پھر ڈاکٹر کی روزی کے برکت کا۔ جو ہمارے پنجاب کے شیر بھی سود آپ کے ساتھ ہیں، مرکز رولیا کے، اور پیچھے نہیں ہے کھانے بھی، ہمارے یہاں یہ ہے کہ مطلب پنجاب میں جب جاؤ نا تو یار وہاں ڈٹ کے کھاؤ، وہاں کا پانی کھانا ہضم کر دیتا ہے، تو جب ادھر کی کو مطلب یہ مشہور بابا ہے کہ آپ کو میں جو کھانے پینے کے شوقین لوگ ہیں نا ان کے درمیان ایک مشہور سا ایک وہ چلتا ہے کہ باب المدینہ کی خوراک وہ لذت ہے اور پنجاب کا پانی ہے، یہ دونوں مل جائے نا تو جو کھانے کا مزہ آ جائے نا، کھاتے جاؤ ہضم ہوتا جائے گا، کھاتے جاؤ ہضم ہوتا جائے گا۔ یہ کھانے پینے کا جو فارمولے ڈھونڈتے، پانی وہاں کا آ جائے، روٹی وہاں کی آ جائے، سالن وہاں کا آ جائے، کوئی 3 جگہ کا کھانا شامل ہو، اپنے انہیں کھانا ہو، یہ ایسی لوگوں کی نفسیات ہے۔ پنجاب میں ہسپتال ہے کہ نہیں کوئی؟ ایسے بڑے بڑے اسپتال ہیں، اور مرکز الاولیاء تو مرکز ہے اسپتالوں کا، اطراف کے شہروں کے بھی آ کر یہاں علاج کرواتے ہیں، تو کھانے پینے کے لیے راستہ آدمی نکال لیتا ہے، ذہن کو منا لیتا ہے کہ بھئی یار پنجاب کا پانی وہ صحت بخش ہے، کھاتے ہیں تو پھر آڑے پھٹتے بھی تو نا، اور بیمار بھی ہوتے ہیں بیچارے، اور مرتے بھی، ہارٹ فیل بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔